شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر روز یہ تسبیح صرف 3 مرتبہ پڑھیں، اپنی اولاد کو کامیاب ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میرے عزیزو، کیا آپ نے کبھی اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ میری اولاد کس راہ پر جا رہی ہے؟ کیا آپ نے رات کے سناٹے میں سجدے کی حالت میں اللہ سے یہ فریاد کی ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے؟ کیا آپ نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیری رضا کے لیے اپنی نسل کو تیرے دین پر چلاؤں گا؟ میرے محترم عزیزو، یہ سوالات کسی عام شخص کے لیے نہیں بلکہ اس ماں کے دل کی پکار ہے جو اپنی اولاد کو گمراہی کی طرف جاتا ہوا دیکھتی ہے۔ یہ اس باپ کی آہوں کا خلاصہ ہے جو دن رات کی محنت کے بعد صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی اولاد کو دنیا میں عزت و وقار عطا کرے گا بلکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی راسخ کر دے گا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اگر آپ نے اسے سچے دل سے اپنایا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب ہو رہی ہے، نہ صرف اسکول یا کالج میں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں انہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور ان کے قدم کبھی نہ لڑکھڑائیں گے۔ محترم عزیزو، جب اولاد سیدھی راہ پر چلتی ہے تو ماں باپ کا دل سکون میں آ جاتا ہے، پھر نہ غربت پریشان کرتی ہے نہ بیماریوں کی فکر رہتی ہے، کیونکہ دل کو جو سکون اپنے بچوں کی نیکی سے ملتا ہے وہ کسی خزانے میں نہیں پایا جاتا۔ میرے محترم عزیزو، دنیا کی ہر چیز کا بدل موجود ہے لیکن اولاد کا بدل کوئی نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے تو یہ صرف رشتہ نہیں بلکہ ایک عظیم امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت کا سب سے طاقتور ذریعہ دعا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہے۔ آپ کے بچوں کو جو تکلیفیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، لیکن وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کب جھک کر اس سے مانگتے ہیں، وہ کب آپ کے دل سے نکلی ہوئی ایک سچی آہ سنتا ہے اور پھر وہ کیسے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کامیاب اولاد کوئی اتفاق نہیں بلکہ محنت، دعا، تربیت اور اللہ کے قرب کا نتیجہ ہوتی ہے، اور آج کا عمل انہی تمام چیزوں کا نچوڑ ہے۔ یہ عمل کوئی ایسا عمل نہیں جو صرف کتابوں میں لکھا ہو اور کبھی کسی نے آزمایا نہ ہو، بلکہ یہ ان ماں باپ کا آزمودہ عمل ہے جنہوں نے اپنی نسلوں کو دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں جاتے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو نہ صرف کامیاب بلکہ نیک، پارسا، باعمل اور باوقار بنتے دیکھا ہے۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وقت کم لیتا ہے لیکن اثر بہت گہرا چھوڑتا ہے۔ یہ عمل دنوں میں نہیں بلکہ بعض اوقات لمحوں میں زندگی بدل دیتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور جس نے اس آزمائش میں کامیابی حاصل کی وہی دراصل کامیاب ہوا۔ اب سوچئے کہ اس کامیابی کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا ہم اپنی اولاد کو صرف دنیا کی تعلیم دلوا کر مطمئن ہو جائیں؟ نہیں میرے محترم عزیزو، بلکہ ہمیں ان کے دلوں کو اللہ کے نور سے بھرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر روز اللہ کے حضور چند لمحے اس نیت سے گزاریں کہ یا اللہ میں تیرے ذکر سے اپنی اولاد کے مقدر کو روشن کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج ہم جس تسبیح کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ عام ذکر نہیں، یہ اس رب کا ذکر ہے جو خود فرماتا ہے کہ میرا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، اور جب دل مطمئن ہوں تو فیصلے بھی درست ہوتے ہیں، زندگی کی راہیں بھی سیدھی ہو جاتی ہیں اور انسان غلط فیصلوں سے بچ جاتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر نیک اولاد کی تربیت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ عمل صرف چند لمحوں کا ہے لیکن اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ یہ عمل روزانہ کرنا ہے اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس میں جو راز چھپا ہے وہ صرف وہی سمجھے گا جس نے اولاد کے لیے آنکھوں میں آنسو رکھے ہوں گے، جس نے ہر دعا میں صرف اپنے
بچوں کا نام لیا ہو، جس نے رات کے آخری پہر میں اللہ سے فریاد کی ہو کہ یا اللہ میری نسل کو بخش دے۔ میرے محترم عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کیا ہم اس سوال کے جواب کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کے لیے اتنی محنت کی ہے جتنی ہم اپنی روزی کے لیے کرتے ہیں؟ اگر نہیں کی تو آج کا دن وہ دن ہے جس سے نئی شروعات کی جا سکتی ہے، جس دن ہم اپنے رب کے در پر اپنی اولاد کے لیے جھک جائیں اور اس سے فریاد کریں کہ یا اللہ میری اولاد کو اپنی محبت میں رنگ دے۔ میرے محترم عزیزو، اس عمل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل کسی خاص مہینے یا خاص دن کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اسے آپ روزانہ کر سکتے ہیں اور جتنی بار کریں گے اتنا ہی فائدہ پائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے کریں، یقین سے کریں اور اپنے رب پر مکمل اعتماد کے ساتھ کریں، کیونکہ جو رب سمندر کے سینے چیر دیتا ہے، جو آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جو بے اولاد کو اولاد دیتا ہے، وہ آپ کی اولاد کے نصیب بھی چمکا سکتا ہے۔ وہ ان کے اندر کی تاریکی کو روشنی میں بدل سکتا ہے، وہ ان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر سکتا ہے جن سے آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم عزیزو، یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو وہی پاتا ہے جو اللہ کے راستے پر قدم رکھتا ہے، جو اس کی طرف جھکتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے، جو اس کے ذکر کو اپنی زبان کا زیور بناتا ہے، جس کی صبح اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہیں اور شامیں اللہ کے شکر پر ختم ہوتی ہیں۔ ایسا انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا اور اس کی نسل بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف آپ کی اولاد کا رزق کھلے گا بلکہ ان کی عقل بھی روشن ہوگی، وہ فیصلے بہتر کریں گے، وہ تعلقات بہتر بنائیں گے، وہ گناہوں سے بچیں گے، اور سب سے بڑھ کر ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہوگی، اور یہی وہ محبت ہے جو انسان کو جنت کے راستے پر گامزن کر دیتی ہے۔ محترم عزیزو، اللہ تعالی جب کسی بندے پر کرم فرمانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں نیکی کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جو والدین اپنی اولاد کے لیے نیکی کی دعا کرتے ہیں ان کی یہ دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی، کیونکہ ماں باپ کا دل وہ آئینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت جھلکتی ہے، اور آج جو عمل ہم نے آپ کے لیے چنا ہے اس کے اندر وہ طاقت چھپی ہے کہ یہ اولاد کے مقدر کو پلٹ دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو کسی کے بچوں کو بے مقصد زندگی سے نکال کر کامیابی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں بلکہ سچائی ہے جو لاکھوں گھروں میں دیکھی جا چکی ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی اولاد میں حیرت انگیز تبدیلیاں آ سکتی ہے، اور انہی میں سے چند خصوصی تبدیلیاں یہ ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو والدین اس عمل کو روزانہ کرتے ہیں ان کی اولاد کا دل علم کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ پڑھائی سے جی نہیں چراتے بلکہ دل لگا کر محنت کرتے ہیں اور دنیاوی امتحانات میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ یہ عمل دل کو روحانی طور پر صاف کرتا ہے، اور جب دل پاک ہوتا ہے تو انسان سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ آپ کی اولاد خود بخود برے دوستوں سے دور اور نیک صحبت کی طرف راغب ہو جائے گی۔ تیسری یہ کہ اس عمل کی برکت سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اور جس گھر میں رزق فراوانی سے آتا ہے وہاں کے بچے بھی محفوظ اور مطمئن ماحول میں پروان چڑھتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ جن بچوں میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، ان میں خودی اور ہمت آ جاتی ہے، وہ مجمع میں بات کر سکتے ہیں، وہ اپنے فیصلے خود اعتماد سے کر سکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ یہ عمل دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت پیدا کرتا ہے، اور جب اولاد کے دل میں یہ دو محبتیں پیدا ہو جائیں تو پھر ان کی زندگی نیک بن جاتی ہے، وہ والدین کی عزت کرتے ہیں اور عبادات کی طرف خود بخود مائل ہوتے ہیں۔ چھٹی یہ کہ اس عمل سے بچوں میں رحم دلی آتی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، بلکہ ہر کسی کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ ساتویں یہ کہ اولاد کے دلوں سے حسد،
بغض اور نفرت ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر صفا اور محبت پیدا ہوتی ہے، جس کی برکت سے ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، وہ خاندان کو جوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ 8ویں یہ کہ اس عمل سے اولاد کی نافرمانی ختم ہو جاتی ہے، وہ ضد نہیں کرتے، وہ ماں باپ کی بات مانتے ہیں، وہ حکم عدولی سے بچتے ہیں اور فرما برداری ان کی عادت بن جاتی ہے۔ 9ویں یہ کہ اولاد جو راہ بھٹک چکی ہو یا دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکی ہو، وہ بھی لوٹ آتی ہے، وہ توبہ کی طرف مائل ہوتی ہے اور ان کے اندر گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ 10ویں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کی خاص رحمت کو کھینچ لاتا ہے، جس سے نہ صرف اولاد بلکہ پورا گھر سکون اور برکت سے بھر جاتا ہے اور وہ گھر دنیا میں جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ محترم عزیزو، ایک سچا واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک ایسے باپ کا ہے جس کا بیٹا پڑھائی میں کمزور تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ کسی بات کو مانتا تھا، نہ عزت کرتا تھا۔ باپ نے ہر ممکن کوشش کی لیکن اولاد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرکار اس باپ نے اللہ کے در پر جھکنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے روزانہ تہجد کے وقت روتے ہوئے اللہ سے فریاد کی اور وہ عمل شروع کیا جو آج ہم آپ کو تبدیلی سکھانا جا رہے ہیں۔ شروع میں اسے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کے بیٹے نے اچانک ایک دن آ کر کہا، ابو میں آج سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور پڑھائی میں بھی دل لگانا چاہتا ہوں۔ وہی بیٹا جو رات بھر موبائل میں مصروف رہتا تھا اب قرآن سننے لگا۔ وہی بیٹا جو ماں باپ کی بات کو مذاق سمجھتا تھا اب ماں کے پاؤں دباتا تھا۔ صرف ایک عمل نے اس کا نصیب بدل دیا۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں، ایک مظلوم کی، دوسری مسافر کی اور تیسری والدین کی اپنی اولاد کے حق میں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو سوچو میرے عزیزو، اگر ہم نے اپنی اولاد کو نیک بنا دیا تو وہ نہ صرف دنیا میں ہمارا فخر بنیں گے بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعاؤں کا خزانہ ہوں گے۔ یہ کیسا سودا ہے جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل کامیاب ہو، نیک ہو، عزت والی ہو، اللہ سے قریب ہو اور دنیا میں باعث فخر ہو تو اس عمل کو اپنائیے۔ یہ عمل وہ چابی ہے جو تقدیر کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ وہ راز ہے جو ایک باپ کی فریاد کو عرش تک پہنچا دیتا ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے اور بند قسمت جگا دیتا ہے۔ محترم عزیزو، جب ہم پرانے وقتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ مائیں یاد آتی ہیں جو اپنے بچوں کے کان میں اذان دینے کے بعد ان کے لیے راتوں کو جاگ کر دعائیں کرتی تھیں، وہ مائیں جو بچوں کی نیند میں اپنے رب سے فریاد کرتی تھیں کہ یا اللہ اس کا دل نماز میں نرمی والا بنا دے، یا اللہ اس کی زبان قرآن کے الفاظ سے آشنا ہو جائے۔ ہمیں وہ باپ یاد کرتے ہیں جو محنت کی کمائی میں سے پہلا حصہ اپنے بچوں کی تربیت پر خرچ کرتے تھے، جو رزق کماتے تھے مگر ان کی نیت صرف یہ ہوتی تھی کہ میری نسل کو صرف دنیا نہیں بلکہ دین بھی مل جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کے ذکر سے آباد رہتے تھے، ان کے گھروں میں برکت کا راج تھا، ان کی دعاؤں میں اثر تھا، ان کے عمل میں خلوص تھا۔ آج اگر ہم بھی اپنی اولاد کے لیے وہی خلوص، وہی درد لے آئیں تو یقین جانیں ہماری دعائیں بھی اتنی ہی مؤثر ہوں گی جیسے ان بزرگوں کی دعائیں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرو جیسے تمہیں یقین ہو کہ وہ ایک دن تم سے بڑھ کر مقام
काम पाएगी। इनका मतलब ये था कि औलाद को सिर्फ खाना कपड़ा देना काफ़ी नहीं, बल्कि इनके दिल में अल्लाह का खौफ और इल्म का शौक़ डालना ज़रूरी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि जब इनके बेटे ने कीमती कपड़ा मांगा तो आपने फरमाया कि अगर मैं तुझे ये दे दूं तो कल अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। इसके बाद उन्होंने इस बेटे के लिए रात भर दुआ की और कहा, या अल्लाह तू इसे ऐसा बना दे कि ये तुझसे डरने लगे और दुनिया की चमक दमक से आज़ाद हो जाए। वक्त ने देखा कि वही बेटा एक दिन खलीफा वक्त के मशीर ख़ास बने और उनकी ज़ुबान पर कुरान के अल्फाज जारी रहते थे। मोहतरम अजीज़ों, एक माँ का जिक्र आता है जो फजर से पहले उठती और तहज्जुद के वक्त सजदे में गिरती और अपने बेटे के लिए दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को नमाजी बना दे, या अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बना दे। वो माँ दिन में भी हर नमाज के बाद हाथ उठाती थी और हर रोज़ अपने रब को पुकारती थी। वो अमल जो वो करती थी वो कोई लंबा चौड़ा ना था, सिर्फ अखलास था, दुआ थी और जिक्र था। कुछ महीने बाद इसका बेटा वही बन गया जैसा इसने मांगा था, कुरान पढ़ने वाला बाअमल नेक दिल बच्चा जो अपनी माँ की कदमों को जन्नत समझता था। मोहतरम अजीज़ों, अगर हम सहाबा कराम की ज़िंदगियों को देखें तो वहाँ हमें ये नज़र आता है कि इनकी औलादें नेकी में खुद ब खुद आगे बढ़ती थीं। क्यों? इसलिए कि इनके माँ बाप हर कदम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक रखते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने छोटी उम्र में जो इबादत इख्तियार की वो इनके वालिदैन की दुआ और ज़िक्र की बरकत थी। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी को रोज़ाना सोने से पहले एक मखसूस दुआ सिखाते थे और फरमाते थे कि बेटी ये तुम्हें दुनिया की हर बुराई से बचाएगी और तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाएगी। इनकी बेटी जब जवान हुई तो इबादत में इस कदर पुख्ता हो चुकी थी कि लोग इनके सब्र और खशियत इलाही की मिसाल देते। पुराने ज़माने में एक बीवी अपने शोहर की आमद से पहले अपनों बच्चों को वज़ू करवा कर कुरान खोल कर बैठा देती थी। वो कहती थी कि जब बाप आए तो बच्चों की ज़ुबान पर अल्लाह का कलाम होता ताकि इनके रिस्क में बरकत आए और इनके नसीब खुल जाएं। ये छोटे छोटे अमाल थे लेकिन अल्लाह के नज़दीक अजीम थे और इन आमाल की बरकत से नस्लें नेकी पर परवान चढ़ती थीं। मोहतरम अजीज़ों, आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद भी नेकी पर चले, कामयाब हो, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारे और आखिरत में हमारे लिए सदका जारिया बने, तो हमें इन्हीं पुराने आमाल को ज़िंदा करना होगा, ज़िक्र को अपने मामूल का हिस्सा बनाना होगा। और ये अमल जिसकी हम बात कर रहे हैं वही अमल है जो इन सब बातों की बुनियाद है। इस अमल में वो तासीर है जो सच्चे दिल की दुआ में होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन ने फरमाया, सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर हो। एक और हदीस में है, बाप की दुआ अपनी औलाद के हक़ में रद्द नहीं की जाती। तो सोचो, अगर हम रोज़ाना इस नीयत से ये ज़िक्र करें कि मेरी नस्ल नेक हो, बाअमल हो, हाफिज़ हो, नमाजी हो, दीन का खादिम हो, तो क्या हमारा रब हमें मायूस करेगा? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो रब खुद फरमाता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। मोहतरम अजीज़ों, ये अमल वो ख़जाना है जो सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत भी संवार देता है और ये राज इन दिलों को दिया जाता है जो अल्लाह के हजूर झुकना जानते हैं, जो औलाद के लिए आंसू बहाते हैं और जो हर लम्हा रब की रज़ा में खुशी तलाश करते हैं। वक्त की नज़ाकतों को मद्देनज़र रखते हुए हम बढ़ते हैं आज के इस बाबरकत अमल की तरफ, जिसके करने से आपकी औलाद सालेह हो जाएगी, नेक आमाल की तलबगार बन जाएगी, इनकी ज़बानों से कभी झूठ ना निकलेगा, वो नमाज से मोहब्बत करेंगे, वो माँ बाप के वफ़ादार बनेंगे, वो कुरान से जुड़ जाएंगे, इनके दिलों में दीन की रोशनी समा जाएगी, वो बदनिगाही और बदकारी से महफूज रहेंगे, इनके रिस्क में वुसअत होगी, इनके मुकद्दर से नहूसनें ख़त्म हो जाएंगी, इनके मिजाज में आजिज़ी, इनके चेहरों पर नूर और इनकी तबीयत में सच्चाई और इनके रास्ते में बरकत ही बरकत होगी।
میرے عزیزو، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ایک بار درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب وہ مخصوص تسبیح جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا، توجہ سے سنیں۔ یہ تسبیح ہے یا فتاح یا رزاق یا نور۔ یہ تسبیح آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 بار دل سے توجہ کے ساتھ پڑھیے، اور پڑھتے وقت یہ نیت کیجیے کہ یا اللہ میری اولاد کو رزق کا دروازہ کھول دے، میرے بچوں کے دل سے اندھیرے ختم کر دے، ان کے نصیب میں برکت لکھ دے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے رو کر دعا مانگیے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کے خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں لوٹتے۔ وہ دعائیں جو ماں باپ اولاد کے لیے حق میں کرتے ہیں، وہ دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہے اور آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ہمارے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اور جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ میں سے کوئی سا ایک بابرکت نام کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں، ثواب اور برکت کی نیت سے، تاکہ ہم سب کو فائدہ ہو۔ اللہم اجعل اولادنا من الصالحین لهم اہدہم وارزقہم الحلم والحکمت والتقا والعفاف والغنی لهم جعلہم قرۃ عین لنا فی الدنیا